باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کی خصوصی نشست سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مسلسل جو ہماری نشستیں ہیں ان سے ہٹ کر آج شب براءت کی نشست ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کو جو دنیا بھر میں مقیم ہیں، اس چینل کی طرف سے سلسلہ عالیہ چشتیہ حافظیہ چینل کی طرف سے شب برات کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ شب برات ہے، یہ نیمہ شعبان ہے، یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ شب برات کے حوالے سے اس خصوصی نشست میں ہم شب برات کی فضیلت کے حوالے سے محتاط گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں 3 بابرکت راتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی شب معراج جو ماہ رجب المرجب کی 27ویں شب، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے خاص الخاص عبد منیب کو عزت اسرا اور توقیر معراج سے نواز کر اپنے محبوب کے انفراد کو ساری انسانیت کے سامنے اور انبیاء و رسل کے سامنے آپ کی فضیلت و بزرگی کو ظاہر فرمایا اور عملی طور پر مشتہر فرمایا۔ دوسری شب یہ نیمہ شعبان شب برات ہے جو 15 شعبان المعظم کی رات میں واقع ہے، اور آج کی اس نشست میں اسی شب کی عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کرنا ہمارا مقصد و مدعا ہے۔ اور تیسری شب شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں پوشیدہ کر کے اللہ رب العزت نے اس کی تلاش پر امت مسلمہ کو مامور فرما دیا ہے، جس پر انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ پہلی شب لیلۃ الاسرا والمعراج، اور دوسری شب لیلۃ المبارکہ یعنی شب برات، اور تیسری شب شب قدر ہے۔ لہذا اب ہمیں اس مقدس رات یعنی شب برات کے فضائل پر گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، الحمدللہ و بحمدہ۔ دیکھیے، اللہ تعالی جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، کرم فرما و مہربان ہے، اس کی رحمتوں اور بخششوں کی نہ تو کوئی حد ہے نہ شمار۔ اس کی عنایات اور شفقتوں کے دروازے
از ازل تا با ابد کھلے ہوئے ہیں اس کے بندوں میں جو بندہ بندگی سے سرشار، عفو کا طلبگار، اس کے باب رحمت و مغفرت پر دستک دیتا ہے وہ نواز دیا جاتا ہے، کیونکہ اس رب کریم و غفور کا اعلان ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ لیکن ان تین انتہائی معزز اور متبرک راتوں میں اس پروردگار کا دریائے رحمت پورے جوبن اور پورے جوش پر ہوتا ہے۔ خود رب کریم اپنے بندوں کو آواز دے کر متوجہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق میں وسعت و فراوانی کا خواہاں کہ میں اس کا رزق کشادہ کر دوں، ہے کوئی صحت اور سلامتی کا متمنی کہ میں اس کی اس تمنا کو پورا کر دوں، وغیرہ وغیرہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیکن افسوس کہ شیطان مردود جس نے اللہ جل جلالہ سے کہا کہ میں اولاد آدم کی راہ ماروں گا اور اسے تیری رحمت و مغفرت سے محروم کر کے جہنم کا کندہ بنا کر ہی دم لوں گا، اس لیے عطا و مغفرت کی ان مخصوص گھڑیوں میں جب دریائے رحمت رب کریم پرجوش ہو، بخشش کے قبالے عطا ہو رہے ہوں، وہ چین سے کیوں کر بیٹھ سکتا ہے؟ لہذا اس مقدس اور بابرکت رات کی بزرگی اور شان کو بھی مشکوک کر دینا اس کے حربوں میں سے ایک شدید حربہ ہے کہ شب برات کی کوئی اصلیت اور کوئی حقیقت نہیں۔ نصف شعبان کی شب میں شب بیداری، اس رات میں قیام کرنا، نوافل کا اہتمام کرنا، اس رات قبرستان جانا اور مقابر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا، مرحومین کی مغفرت کی دعائیں کرنا اور 15 شعبان کا نفلی روزہ رکھنا، یعنی ہر نیک عمل بجا لانا بیکار کا کام ہے، بلکہ بدعت ہے۔ لیکن بفضلہ تعالی جمہور امت کا ان تمام معاملات کو بجا لانے پر مکمل اتفاق ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان کے ماہ میں صائم رہنا، نیمہ شعبان میں جنت البقیع تشریف لے جانا، مرحومین اور مدفونین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور نوافل کے لیے رات بھر قیام کرنا، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل، تابعین، تبع تابعین اور صلحائے امت کا نسلاً بعد نسل متواتر اس رات کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اعمال صالحہ کا ادا کرنا اور بالآخر جمہور امت کی اس شب کو شب براءت کی حیثیت سے تعظیم کرنا
اور اس حقیقت کو عیاں کرنا کہ یہ شب لیلۃ البراءہ ہے۔ ہم اس رات میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پر تفصیلاً معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اکابرین اور صلحاء امت کے اس مخصوص شب کے اعمال و افعال کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوستو، ماہ رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، جبکہ ماہ شعبان سید الانبیاء و خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آیت درود نازل ہوئی۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور نبی مکرم شعبان معظم میں اکثر بلکہ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، اور چند روز کے علاوہ نفلی روزے ہی میں آپ یہ پورا ماہ گزارتے، اور شعبان کے روزوں کو رمضان کے فرض روزوں سے متصل فرما دیا کرتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم اور قدر کے لیے افضل ترین ہیں۔ ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ روزے شعبان المعظم میں رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں، جبکہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب قدیر کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال بارگاہ اقدس میں اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اس ماہ میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے اسے اتنی ہی اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ ماہ شعبان میں زندگی اور موت اور دیگر اہم امور حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے علاوہ آپ کو ماہ شعبان اتنا پسند کیوں ہے؟ تو حضور علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اس حالت میں ہوں کہ صائم اور روزے دار ہوں۔ اسی طرح یہ بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ماہ شعبان میں روزے دار کی نیکیوں کے درخت میں شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں اور بھیڑوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے مشرک، بغض رکھنے والے، قاتل، متکبر، زانی اور والدین کے نافرمان، شراب کے عادی۔ ان کے علاوہ اللہ جسے چاہتا ہے معاف فرماتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر ایک اس ماہ سے نفع پاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کی جس قدر فضیلت و اہمیت بیان فرمائی، وہ بعد رمضان سب مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ بے سبب تو نہیں ہے، لہذا اس مہینے میں وہ مبارک رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ رات یعنی 15ویں شعبان کی شب، یہ 15ویں شعبان کی شب لیلۃ المبارکہ ہے۔ اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر کے علاوہ اور کوئی رات ایسی نہیں جو نصف ماہ شعبان کی رات سے افضل ہو۔ شب برات میں قبرستان جانا، مرحومین کی قبور کی زیارت کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بستر مبارک پر موجود نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر مبارک کو اٹھائے تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر
اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخشش کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی شب برات سے متعلق اور بھی متعدد احادیث ہیں کہ جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن طوالت کے خوف سے اس گفتگو کو یہیں ختم کر کے اس رات کے خصوصی اعمال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا تھا کہ اس ماہ میں آیت درود کا نزول ہوا تھا، اس لیے شب برات میں بالاہتمام اور پورے مہینے بلکہ سال بھر درود پاک کی کثرت کرنا اور باادب سلام پیش کرنے کا اہتمام کرنا، دعاؤں کی قبولیت، مراتب روحانی کی ترقی اور قرب الہی کی کلید ہے۔ اس کے علاوہ ایک وہ نماز میں عرض کر رہا ہوں پہلی کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نیت سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ پانی کے ہر قطرے کے بدلے 700 نفل نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ 2 نمبر، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں اور سلام کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ نماز روزی میں برکت کا ذریعہ و سبب ہے اور دعائے نیمہ شعبان یعنی دعائے نصف شعبان آپ سب ہم سب ضرور پڑھیں۔ اوراد و وظائف کی کتب میں یہ دعائے نصف شعبان موجود ہے، وہاں سے اسے دیکھ لیا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر نفل نمازیں بھی وہاں مرقوم ہیں۔ جتنی جسے توفیق ہے وہ اتنی نوافل ادا کرے، لیکن درود شریف اور تلاوت قرآن مجید میں رات گزارنے اور اپنے پیاروں کے لیے جی بھر کر دل کھول کر دعائیں کریں۔ 15 شعبان کا روزہ رکھنا بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ہاں، یہ تنبیہ بھی لازمی ہے کہ اس شب یعنی لیلۃ البراء میں آتش بازی اور پٹاخوں کے پھوڑنے میں وقت کا ضیاع اور اسراف بیجا ہے، جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، لیکن قبرستانوں کی حاضری اور قبور کی زیارت اور مرحومین کی مغفرت کی دعا کرنے کا اہتمام یقینی طور پر بہترین عمل ہے۔ والسلام۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ، کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔